الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ آمنت بالله صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہاں میرے سامنے دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ تو وہ علماء ہیں جو پڑھ چکے ہیں، ان سے میرا خطاب نہیں ہے، جو میرے دوست احباب ہیں یعنی جنہوں نے مدرسے میں تعلیم نہیں حاصل کی ہے، ان سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ قرآن کے معنی کیا ہیں؟ قرآن کے معنی ہی ہیں پڑھنے کے۔ آج سے 20 سال پہلے حضرت مولانا خلیل صاحب زید مجدہم انہوں نے ایک جلسہ بلایا تھا۔ اس جلسے میں میرے دوست حضرت مولانا شبری صاحب ویلوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انیس صاحب اور ہمارے کرشنی گری کے مدرسے نسوان کے ذمہ دار، کیا نام ان کا، حاجی ضیاء اللہ صاحب مرحوم، وہ اور بہت سے لوگ تھے۔ اس وقت میں کچھ باتیں ہوئی تھی تو اس کو آج میں مکمل کر رہا ہوں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کے 5 نام ہیں۔ وہ 5 نام کیا کیا تھے وہ میں نے بتا دیے ہیں۔ اب میں آگے چلتا ہوں۔ قرآن کریم ہمارے تک کیسے پہنچا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن شریف کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جب آنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے رہتے، جبرائیل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوتا رہتا۔ جب وحی ختم ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جو موجود ہوتے صحابہ، ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کبھی 4 کبھی 5، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیتے۔ بلانے کے بعد آپ فرماتے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھ لو۔ صحابہ اکرام لکھتے، لکھنے کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے، حالانکہ آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، دیکھتے تھے۔ دیکھنے کے بعد کہتے کہ نہیں، اس میں جو ہے یہ بڑھاؤ یہ گھٹاؤ۔ بڑھاؤ گھٹاؤ یہ کیا مطلب ہے؟ بڑھاؤ گھٹا کا مطلب یہ آپ لوگوں نے یہ جو ہمارے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھو اللہ اگر پڑھیں گے ہم تو الف لام لام ہا، یہی ہے الل ہا، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے تھے کہ اس کو ایسے لکھو۔ الرحمن، یہ جو ہے الرحمن میں الف ہونا چاہیے، لیکن قرآن میں الف نہیں ہوتا ہے، الرحمن اتنا لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اس کو ایسے لکھو۔ پھر اسی طریقے سے قرآن کے بہت سے کلمات ایسے ہوتے تھے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور فرماتے کیسے کرو۔ صحابہ اکرام لکھ لیتے۔ زمانہ ختم ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جن لوگوں نے بھی قرآن لکھا ہے ان کو کہتے کہ قرآن لے کر آؤ۔ وہ لوگ قرآن لے کر آتے، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا ہے لے کر آؤ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صحابہ اکرام کو کہتے دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ صحابہ اکرام دیکھتے چلے جاتے تھے۔ ایک سورہ ختم ہوا، دوسرا سورہ ختم ہوا، تیسرا سورہ ختم ہوا۔ قرآن کریم رمضان کا جب مہینہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے کہ وہ پورے جو لکھی ہوئی چیزیں تحریرات ہیں وہ سب لے کر آؤ، سب لے کر آ جاتے۔ لیکن جس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن سنایا صحابہ کو۔ صحابہ اکرام نے اس کی تصحیح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا۔
ان کے پاس 10 صورتیں، ان کے پاس 25 صورتیں، ان کے پاس 60 صورتیں، ان کے پاس 70 صورتیں، ان کے پاس 90 صورتیں، اس طرح قرآن کی صورتیں بٹی بٹی ہوئی تھی۔ کسی صحابی کے سینوں کے اندر تو صحابہ کے سینوں کے اندر قرآن موجود تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق حافظ قرآن، حضرت عمر حافظ قرآن، حضرت عثمان حافظ قرآن، حضرت علی حافظ قرآن، حضرت ابی بن کعب حافظ قرآن، حضرت زید بن ثابت حافظ قرآن، حضرت ابی بن کعب حافظ قرآن، سالم مولا حذیفہ حافظ قرآن، عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، عورتوں میں حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن۔ یہ تمام حافظ قرآن تو تھے، لیکن لکھا ہوا کسی کے پاس موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس 10 صورتیں، کسی کے پاس 50 صورتیں، کسی کے پاس 60 صورتیں، اس طریقے سے الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ وصال کے بعد ایسا اچھا اس زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ عرب لوگ ایک مرتبہ قرآن سن لیتے، بس یاد، کوئی بھی بات سن لیتے یاد ہو جاتا، قرآن سن لیتے یاد ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسا ہوا کہ یہ ریاض، آپ نے نام سنا ہوگا، سعودی عرب کی یہ کیپٹل سٹی ہے، وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر دور پر میں وہاں گیا ہوں، تو وہاں ایک جگہ ہے یمامہ۔ یمامہ کے اندر ایک آدمی پیدا ہوا مسیلمۃ الکذاب۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی الٹی سیدھے باتیں کی تھی۔ بہرحال اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مدینہ منورہ سے ایک بڑا قافلہ گیا، بڑی جماعت گئی، لڑائی ہوئی، اس میں 70 حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ 70 حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آنے کے بعد میں یہ لوگ جب واپس آ گئے، مسیلمہ مارا گیا، یہ لوگ جب واپس آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے، ابو بکر دیکھو اس جنگ میں 70 صحابہ مارے گئے اور وہ 70 حافظ صحابہ مارے گئے، اگر اسی طریقے سے حافظ لوگ مرتے رہیں گے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، اس کے لیے کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا حضرت ابو بکر نے کیا انتظام کرنا چاہیے؟ کہا اس کو قرآن کو ایک جگہ کر دینا چاہیے، لکھ کر ہم لوگ کو حفاظت کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیف افعل شیئا لم يفعل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیسے کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، اس میں بھلائی بھلائی ہے۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کئی مرتبہ بولنے کے بعد میں حتی شرح اللہ صدر ابی بکر، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا دل کھل گیا کہ ہاں قرآن جمع کر دینا چاہیے۔ قرآن جمع، مدینہ منورہ چھوٹی بستی، کتنی بستی، یہ جو روڈ شروع ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہ پیچھے جہاں یہ گاؤں ختم ہوتا ہے، بس اتنی بستی ہو، اس سے بڑی بستی نہیں، بس چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹے سے گاؤں تھے، اس گاؤں میں رہنے والے لوگ مدینہ منورہ، باقی ادھر ادھر لوگ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جن کی عمر مشکل سے 20-22 سال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو 10-11 سال کے تھے، اور پھر انہوں نے لیکن پڑھنے پڑھانے میں بڑے تیز تھے، ان کو بلایا۔ ان کو بلانے کے بعد نے کہا کہ زید، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس بیٹھ کر، کہاں لکھا کرتا رہا، اب دیکھو یمامہ کے اندر یہ حالت پیش آ گئی ہے، اب قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کیف تفعلان شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں وہ کیسا کام کر رہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو یہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر آئے، ان عمر نے یہ بات کہی، مجھے تو پہلے اطمینان نہیں تھا، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، تم یہ کام کرو۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں ایک بہت بڑا پہاڑ ہو، اس کو توڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر یہ حضرات کہتے کہ تو رکھ دے تو میں رکھ دیتا، وہ میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن کریم کو جو ہے لکھنا اور اس کو ایک جگہ جمع کرنا یہ میرے لیے بڑا دشوار تھا، لیکن بار بار کہنے کی وجہ سے ان کے دل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیا۔ کھولنے کے بعد ایسا ہوا، مدینے کے اندر اعلان کیا گیا، جس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا ہو، لکھنے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا ہو، دکھلاتے وقت میں 2 آدمیوں نے دیکھا ہو
غور سے سنو، حضور کے زمانے میں لکھا ہو، حضور کے سامنے لکھا ہو، حضور کو دکھلایا ہو، دکھلانے کے بعد میں 2 آدمی اس پر گواہ ہوں تو وہ 2 آدمی آ جائیں، قرآن لکھ لیا جائے گا۔ حضرت ایک آدمی آتے، ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا، آتے میرے پاس سورۃ الفاتحہ ہے، ہاں ان کو یاد تھا سورۃ الفاتحہ ہے، کہ تم نے حضور کے سامنے دیکھا؟ ہاں حضور کے سامنے دیکھا۔ حضور نے دیکھا؟ ہاں حضور نے دیکھا۔ تو کون گواہ ہیں؟ 2 آدمی گواہ ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، لکھ رکھ دیتے۔ پھر دوسرا سورۃ البقرہ لے آیا، تیسرا، ایک پورے اس طرح صورتیں آ رہی تھی، سب جمع کرتے رہتے۔ پہلے تو یہ خود حافظ تھے، حضرت زید بن ثابت، ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی دیکھتے رہتے تھے، اور دیکھنے کے بعد جمع کرتے کرتے ہو گیا۔ 2 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہیں، حضرت عمر کو یاد ہیں، حضرت زید بن ثابت کو یاد ہیں، ابی بن کعب کو یاد ہیں، وہ نہیں مل رہی ہیں۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بھائی کسی کے پاس ہے ابو خزیمہ، ان کا نام خزیمہ بھی ہے، ان کی کنیت ابو خزیمہ بھی ہے۔ کہا وہ آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ میرے پاس ہی آ جائے۔ بہت خوش ہو گئے، چلو قرآن کریم کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ یاد رکھو، یہ کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں، یہ ان پڑھ مولوی کہتے ہیں قرآن کریم میں 6660 پر 6 آیتیں ہیں۔ غلط ہے، قرآن کریم میں 6660 پر 6 آیتیں نہیں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھا ہے، کئی قول نقل کیے ہیں، اس کے بعد لکھا ہے سب سے آخری قول یہ ہے کہ قرآن کریم میں 6236 30 پر 6 آیتیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اس کو گننا چاہیے، چنانچہ کیلکولیٹر لیا، کیلکولیٹر لے کر پھر میں نے اس کو گنا۔ عمومی طور پر اور بھی مولوی صاحب نے کوشش کی کہ گنیں گے، آدھا گن کے آدھا لکھ کر اچھا بعد میں دیکھیں بول کر، ایسے ہی بہت سے لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ لوگ موجود ہیں یہاں مجلس میں، میں ان کو بولنا نہیں چاہتا، وہ لوگ خود سمجھ لیں۔ تو وہ جو ہے کیا کرتے تھے، وہ انہوں نے آج اگر آپ گن لیں گے تو بالکل آپ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے اس میں 6230 پر 6 آیتیں ہیں۔ ہو گیا، جمع ہو گیا قرآن کریم۔ اچھا، تو حضرت ابو خزیمہ آئے، آنے کے بعد کہا کہ میرے پاس ہے۔ کہا بہت خوش ہوئے ہوتے ابو خزیمہ، بہت اچھی بات ہے لیکن گواہ لے کر آؤ۔ میرے پاس گواہ نہیں، میرے پاس کیا نہیں؟ گواہ نہیں۔ ارے یہ کیا کرنا چاہیے؟ اب پورا ہمارا جو اصول ہے، ہم نے قانون بنایا تھا، قانون تو ٹوٹ جائے گا۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھے، کہا ابو خزیمہ کی ایک آدمی کی گواہی 2 آدمی کی گواہی کے برابر ہے۔ ارے وہ کیسے؟ کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع کے پاس میں بازار لگتا تھا گھوڑوں کا، وہ گھوڑے کے لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آنے کے بعد ایک بدو کو دیکھا، کہا تبیو ھذا، کیا تم اس کو بیچو گے؟ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میں نے لے لیا، اور آ جاؤ میرے ساتھ میں وہاں چل رہا ہوں گھر، اور جو ہے گھر میں آ کر تم پیسے لے لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، آہستہ آہستہ نہیں چلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز چل کر آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے تو لوگوں کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑے کا سودا کر لیا ہے۔ تو اتنے میں ایک آدمی نے کہا اتبیع ھذا الفرس، کیا تم اس گھوڑے کو بیچو گے؟ اس نے کہا کتنے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دام طے کیے تھے اس سے زیادہ اس نے پوچھ لیا۔ اس کو ہوتا ہے، انسان ہے، حفظ الدنیا، دنیا کی خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ یا محمد اجشتری ھذا الفرس ام لا، محمد تم کیا اس گھوڑے کو خریدو گے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا بھائی میں نے تو تم سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ کہ نہیں تم بولو، نہیں بھائی میں نے خرید لیا ہے تم سے، صرف پیسے دینے باقی ہیں۔ کہ اچھا پیسے دینے باقی ہیں، کون گواہ ہے؟ سے پوچھا۔ یہ ایک بات چل رہی تھی، اتنے میں ادھر سے ایک آدمی، ادھر سے ایک آدمی، ادھر سے ایک آدمی، پورے آدمی آ کر جمع ہو گئے۔ جمع ہونے کے بعد میں کہا کہ یہ بدو کیا بحث کر رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا کیا بات ہے؟
کہا حضور نے فرمایا میں نے اسے گھوڑے کے دام طے کر لیے، پیسے طے کر لیے، میں نے کہا یہاں آ کر میرے پاس پیسے لے لینا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے میں نے گھوڑا نہیں خریدا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ گواہ لے کر آؤ۔ کیا لے کر آؤ؟ گواہ لے کر آؤ کہ تم نے۔ سب لوگ خاموش ہیں، اس لیے کہ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو دیکھ کر دی جائے، بغیر دیکھے گواہی دینا حرام اسلام میں۔ سب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں ابو خزیمہ آ گئے، انہوں نے دیکھا سنا، اس بدو سے پوچھا کیا کہتا ہے جو؟ کہا میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ گواہی لے کر آ جاؤ، گواہی لے کر آ جاؤ گے تو میں ایک گھوڑا دے دوں گا۔ کہا اچھا میں گواہ ہوں کہ حضور نے خرید لیا ہے۔ اچھا بس دے دیا گھوڑا، حضور نے جا کر اسے پیسے دے دیے۔ اس کے بعد حضور نے بلایا، بلانے کے بعد پوچھا ابو خزیمہ تم تو حاضر نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ جنت ہے، آپ کہتے ہیں دوزخ ہے، آپ کہتے ہیں فرشتے ہیں، آپ کہتے ہیں ملائکہ میرے پاس آتے ہیں، آپ کہتے ہیں عذاب قبر ہے، آپ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، آپ کہتے ہیں جی مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم سب آپ پر ایمان لائے، کیا اس گھوڑے کے بارے میں ہم آپ کی بات پر ایمان نہ لائیں؟ حضور بہت خوش ہو گئے اور اس کے بعد فرمایا آج کے بعد میں ابو خزیمہ کی ایک آدمی کی گواہی 2 کے برابر ہے، اس کے بعد چلے جاؤ۔ سب لوگ بہت خوش ہو گئے کہ ابو خزیمہ کے قرآن پورا مکمل ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر سے اب جو ہے الگ الگ ایک کئی پاروں قرآن کریم کے جو 30 دیکھو سن لو، قرآن کریم کے 130 جز ہیں اور 114 پارے ہیں اور 14 سجدے ہیں، لیکن حقیقت میں 15 سجدے ہیں۔ علماء اکرام سن لیں، حضرت اقدس حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ اگر نماز کے باہر جو ہے سورۃ الحج کا دوسرا سجدہ پڑھا جائے تو انسان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر، ابھی 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں، 10 بجے، اس لیے کہ کھانا بھی ہے، نماز بھی ہے، مجھے بھی سیلم جانا ہے۔ حضور کا زمانہ ختم، حضرت ابو بکر کا یہ زمانہ ختم ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اسلام پھیل گیا، بہت علاقے میں پھیل گیا۔ جو بہت علاقے میں پھیل گیا، آذربائیجان نام سنا ہوگا آپ نے، وہاں جماعتیں آئی۔ جس طریقے سے آج کل جو ہے کہیں اجتماع ہوتا ہے تو ہر گاؤں سے جماعت جاتی ہے، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر جب کہیں جہاد ہوتا تھا تو ہر گاؤں سے جماعتیں آتی تھی، سب جماعتیں آ گئی۔ آنے کے بعد میں سب لوگ مسلمان رات میں قرآن پڑھتے، یہ جو ہے ایک قرات پڑھتے، دوسری قرات، تیسرے لوگ کچھ اور طرح سے پڑھتے، چوتھے لوگ کچھ اور طرح سے پڑھتے، آپس میں اختلاف ہونے لگا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ باتیں آپ کو لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے، شاید یہ علماء اکرام سمجھ جائیں۔ پھر جب جو اختلاف ہو گیا تو حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے، وہ فوراً کیا کیا جہاد کو چھوڑ کر سیدھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین ادرک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یختلفوا کما اختلفت الیہود والنصارى فی کتبہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکڑ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اختلاف کرنے لگ جائیں۔ پوری صورتحال بتائی کہ یہ فلاں کی قرات پڑھتا ہے، یہ فلاں کی قرات پڑھتا ہے، وہ ورش کی پڑھتا ہے، وہ قالون کی پڑھتا ہے، ابو الدرداء کی پڑھتا ہے، ابی ابن کعب کی پڑھتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پڑھتا ہے، الگ الگ قراتیں ہیں۔ اب اس کی بھی ایک قرات میں جو دوسری کی قرات کو نہیں جانتا، دوسری کی تکفیر کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کرنے کے بعد میں مشورہ کیا، صحابہ نے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضور صلی حضرت عثمان نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ سب کو ایک قرات پر جمع کر دیا جائے۔ اس میں علماء میں اختلاف ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو مصحف تھا اس میں 7 قراتیں تھیں یا 1 قرات تھی، اور حضرت عثمان کا جو مصحف تھا اس میں بھی 7 قراتیں تھیں، 1 ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف کے اندر 7 قراتیں تھیں، حضرت عثمان کے مصحف کے اندر صرف 1 قرات تھی۔ بہرکیف علماء سے متعلق یہ بحث ہے۔ تو وہ جو ہے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا،
بلانے کے بعد کہا اچھا وہ جو قرآن تھا جب وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں لکھا گیا تھا وہ حضرت ابو بکر کے پاس تھا، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد میں وہ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر کی وفات کے بعد میں ایسا ہوا کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ چلا گیا، انہوں نے اس کو منگایا، اس کی 7 کاپیاں بنائی، 7 کاپیاں بنانے کے بعد میں 2 قرآن شریف مکے میں رکھے گئے، مدینے میں رکھے گئے، ایک مکہ بھیجا گیا، ایک جو ہے بحرین بھیجا گیا، تیسرا کوفہ بھیجا گیا، چوتھا بصرہ بھیجا گیا، تیسرا جو ہے ملک شام بھیجا گیا، اور یہ 7 نسخے جو ہے 9 نسخے جملہ تھے، 9 نسخوں کو بھیجا گیا اور کہا کہ اسی کے مطابق قرآن کریم کو جمع کر لیا جائے۔ تو میرے دوستو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے بعد اس زمانے کے اندر جو ہے قرآن کریم کے چھاپنے کا کوئی انداز یہ نہیں تھا، سب ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، قرآن کریم کا ایک نقطہ نہ زیادہ ہوا نہ کم ہوا، نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ قرآن ہے جو بزرگی والا ہے، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آج اس مدرسے اشرف العلوم کے طلباء نے اپنے دل میں اس قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، اور اس محفوظ کرنے والے طلباء کو دیکھنے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے آپ آئے ہیں۔ اللہ آپ کے آنے کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اور آپ کے ہاں یہ جو دورہ مولانا عطاء اللہ صاحب چلا رہے ہیں، میں اس کی بھی مبارکبادی ان کو اور تمام گاؤں والوں کو دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے شوق میں اضافہ فرمائے، عورتیں مرد سب لوگ قرآن پڑھیں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب له۔ اللہم انا نسألک علما لا ينسى، اللہم انا نسألک علما لا ينسى، اللهم إنا نسألك علما لا ينسى۔ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وازددنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا۔ اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔